فرعون نے کیا تھا فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا؟ کیا تھا نہیں؟ فرعون کے مقابلے پہ کون آیا؟ ایک موسیٰ. تنہا موسیٰ نے فرعون کی خدائی کو ڈبو دیا دریائے نیل میں. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. کس نے اس کی خدائی کو چیلنج کیا؟ ابراہیم خدا پرست. اور جب بھی تاریخ میں کسی سرے پر غرور نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے تو کسی ایک خدا پرست نے تنہا اس کے غرور کو توڑا ہے. اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کبھی عیسیٰ بننے کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، کبھی خدا بننے کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں. دنیا خاموش ہے لیکن ایک خدا پرست، ایک خدا پرست. اب یہ بھی تاریخ کا حسن اتفاق ہے کہ وہ خدا پرست بھی کسی اور گھرانے اور خاندان اور نسل سے سامنے نہیں آیا، وہ بھی آیا تو ابو طالب کے گھرانے سے. حالانکہ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن درمیان میں جملہ آ گیا ہے تو پھر مکمل کر کے آگے بڑھوں. دنیا والے حضرت ابو طالب پہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں. جرأت تو دیکھیے، جسارت تو دیکھیے، جہالت تو دیکھیے، رذالت تو دیکھیے، ضلالت تو دیکھیے، جفا تو دیکھیے. ابو طالب کے ایمان پہ شبہ کرتے ہیں. وہ ابو طالب جس کے زیر ولایت مقام ختم نبوت پروان چڑھا، وہ ابو طالب کے جس کے زیر عاطفت مقام ولایت پروان چڑھا، اور جس کے تعلق سے میں بارہا عرض کر چکا ہوں اور پھر جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ایمان ابو طالب کو زیر بحث لاتے ہیں ان کے ایمان پہ گفتگو ہونی چاہیے. اور ممبروں سے ایمان ابو طالب پہ بحث نہیں ہونی چاہیے، ولایت ابو طالب کا بیان ہونا چاہیے. ابو طالب خود ولی اللہ تھے، ابو طالب خود ولی اللہ تھے. ہاں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں یا غلو کر رہا ہوں. ابو طالب ولی اللہ تھے، ولی اللہ. پرانا جملہ ہے، اکثر کہتا ہوں، پھر اس وقت مجھے مزہ ملتا ہے کہنے میں. لوگ علی کی ولایت ثابت کرتے ہیں. علی تنہا ولی نہیں تھے، علی ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی تھے تا آدم، اور خود ان کا نور مبارک ولی تھا قبل از آدم. قبل از آدم، قبل از آدم. بہرحال یہ جو خدا پرست پیدا ہوا جس نے اس دور کے فرعون کو جناب موسیٰ نے دریائے نیل میں غرق کیا تھا، یہ اسٹریٹ آف ہرمز میں غرق ہو رہا ہے. غرق ہو رہا ہے اور ہو کے رہے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. سب علماء خاموش رہ گئے، ہم خاموش نہیں رہ سکے. جیسے آج سب خاموش ہیں، خاموش نہیں رہ سکے. مسئلہ کیا تھا؟ ظالم حکمرانوں نے، بادشاہوں نے، بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم خود ساختہ خلفاء نے ظلم کا انتساب اللہ سے کرنا شروع کر دیا تھا، کہ شر کا انتساب اللہ سے کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں خیر و شر جو کچھ ہے سب خدا کا پیدا کردہ ہے.
دنیا میں جو کوئی گناہ ہو رہا ہے وہ نعوذ باللہ. واضح ہو رہی ہے بات؟ تاکہ ان کا ظلم و جبر سے بھرا ہوا نظام منزہ ہو جائے. جتنا بڑا بھی ظالم ہو بادشاہ مگر وہ کہلائے کیا؟ ذل اللہ، اللہ کا سایہ. بالکل وہی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج پیترے بدل بدل کے، لہجے بدل بدل کے دعوے کرتے رہتے، نہیں کرتے رہتے. وہ مسیحا ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ وہ یہودی قوم جس مسیحا کا انتظار کر رہی تھی، اور عیسائی قوم جس مسیحا کا انتظار کر رہی تھی، وہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں. یہی پگلا دیوانہ ذلیل. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ بچے آج جا کے ڈسکس کریں گے آج تک مولانا نے ایسی زبان نہیں استعمال کی تھی. بھائی یہ بھی زبان ہے. جاؤ دیکھو مہذب اللغات میں پگلا لفظ مل جائے گا. مہذب اللغات دیکھنا جا کے، ذلیل بھی مل جائے گا، دیوانہ بھی مل جائے گا. سب الفاظ کہاں ملیں گے؟ 14 جلدوں میں جناب مہذب لکھنوی نے ڈکشنری لکھی ہے مہذب اللغات، نام ہے مہذب اللغات. اس میں سارے الفاظ وہ بھی ہیں جو ان لوگوں کے شایان نشان ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو اور ان کے قبیلے کے اور لوگ، ان بد نسبوں کے لیے بھی سارے الفاظ موجود ہیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے یہ مجمع، ان میں سے کوئی گھبرا نہیں رہا ہے. ایک جگہ میں نے ایسی باتیں کہی تھی، سب گھبرانے لگے، خاموش ہو گئے، یوں سر جھکا لیں، اور مجھے کہنا پڑا بھائی میں کہہ رہا ہوں، آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ تو بہرحال اگر آپ دیکھیں تو ان کے بیانات میں یہ سب چیزیں ہیں. مذہبی تقدس،